آخرت سے متعلق عقیدہ۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی بار سور پھونکیں گے جس سے تمام جاندار فوت ہو جائیں گے۔ حضرت اسرافیل پھونکیں گے، بغل بجائیں گے، شروع میں آواز بہت اچھی لگے گی، لوگ شوق سے سنیں گے، آہستہ آہستہ آواز بڑھتی چلی جائے گی اور چیخیں نکال دے گی، کانوں کے پردے پھاڑ دے گی اور ہر چیز تہس نہس کر کے رکھ دے گی۔ عقیدہ۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے جس سے سب لوگ اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ حضرت اسرافیل 2 مرتبہ سور پھونکیں گے۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنے سے تمام جاندار فوت ہوں گے اور دوسری مرتبہ سور پھونکنے سے تمام کھڑے ہو کر اللہ کے دربار میں میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو فنا کر دیں گے، اس کو قیامت کبریٰ کہتے ہیں اور یہ برحق ہے۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، دریا، ہوا، یہ سارا نظام دنیا کا ختم ہو جائے گا۔ عقیدہ۔ قیامت کے دن ہر ذی روح کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ انسان بھی پیش ہوں گے، جنات بھی پیش ہوں گے، حتیٰ کہ جانور وہ بھی۔ بعض احادیث میں ہے اگر ایک بکری سینگ والی نے بغیر سینگ والی کو مارا ہے تو جس کے سینگ نہیں تھے اس کو سینگ دیے جائیں گے، جس کے سینگ تھے اس کے ختم کر دیے جائیں گے، اور اب کہا جائے گا بدلہ لو، وہ بدلہ لے گی۔ اس کے بعد ان کو مٹی میں ملا دیا جائے گا۔ اس وقت کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش آج میں بھی مٹی ہو جاتا۔ عقیدہ۔ انسان اور جنات اپنے اپنے اعمال کا حساب دیں گے، چونکہ انسان پابند ہے اور مکلف ہے احکام شریعت کا، جنات بھی پابند ہیں اور مکلف ہیں احکام شریعت کے۔ اس لیے جنات اور انسان دونوں قیامت کے دن اعمال کا حساب دیں گے اور دونوں سے ان کے اعمال اور عقائد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عقیدہ۔ نیک لوگوں کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور کفار کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کا صاف لفظوں میں قرآن کریم میں تذکرہ موجود ہے کہ کافر کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا، مومن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور مومن آواز دے گا آؤ میرے اعمال نامہ کو دیکھو، اور کافر روئے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ عقیدہ۔ کچھ لوگ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام تو گناہوں سے معصوم ہیں، یہ تذکرہ ان کا ہے جو انبیاء نہیں ہیں، اللہ کے کرم سے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے بغیر کسی حساب کتاب کے، اللہ ان سے حساب بھی نہیں لیں گے۔ عقیدہ۔ انبیاء کرام علیہ السلام، علماء۔ عقیدہ۔ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کی سفارش فرمائیں گے، جس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا۔ قیامت کے دن لوگ پریشان ہوں گے، حضرت آدم کے پاس جائیں گے علیہ السلام، سفارش کریں، حساب شروع ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام معذرت کر لیں گے، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، معذرت کریں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، معذرت کریں گے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، معذرت کریں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، معذرت کریں گے۔ ہر پیغمبر کوئی نہ کوئی عذر کرے گا کہ میں بھول گیا تھا، مجھے خود ڈر لگتا ہے۔ تو آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئیں گے اور آپ ایک طویل اور لمبا سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی سفارش قبول فرمائیں گے اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ یہ پہلی سفارش ہوگی میدان حشر میں، جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع فرمائیں گے۔ عقیدہ۔ انبیاء کرام علیہ السلام، علماء، شہداء، حفاظ، قرآن اور روزہ بھی شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امت کی شفاعت کریں گے،
ایک عالم اپنے متبعین کی سفارش کرے گا، ایک شہید 70 جہنمیوں کی سفارش کرے گا، ایک حافظ قرآن 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا جو قبول ہوگی، اور خود قرآن اور روزہ بھی سفارش کریں گے۔ قرآن بھی کہے گا اللہ یہ رات کو سوتا نہیں مجھے پڑھتا تھا، اور روزہ بھی کہے گا اللہ یہ دن کو بھوکا رہتا تھا میری وجہ سے۔ قرآن اور روزے کی بھی شفاعت اللہ قبول فرمائیں گے۔ عقیدہ، مسلمان کے وہ بچے جو نابالغ فوت ہو گئے وہ اپنے والدین کی شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول ہوگی۔ جو بچے نابالغ تھے اور فوت ہو گئے، یہ والدین کے لیے بہت بڑی احساس کی بات ہوگی کہ جب قیامت کے دن یہی بچے ان کی شفاعت کریں گے، بشرطے کہ والدین نے صبر کیا ہو، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں تو پھر ہے، اور اگر صبر نہ کیا ہو، اس نیکی کو ضائع کر دیا ہو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ میں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے 4 نابالغ بچے فوت ہوئے ہیں، نابالغ دنیا سے گئے ہیں، جس پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت سے مجھے اور گھر والوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ یقین فرمائیں کہ میں اس وقت جب میرے چھوٹے بچے تھے، اللہ کا شکر ہے اب بھی ہیں، لیکن جو شروع میں اللہ نے بچے چھوٹے عطا فرمائے، میں ان کو کھیلتے ہوئے دیکھتا تو میرے ذہن میں غیر شعوری طور پہ ایک چیز آتی کہ چھوٹے بچے کے فوت ہونے پر کتنی بشارتیں ہیں، تو اگر میرا بچہ فوت ہو جائے فوراً میں کانپ جاتا اور جھٹکا دیتا خود کو، کیا سوچ رہے، وہ غیر شعوری اور غیر محسوس طور پہ ذہن میں خیال آتا فوراً۔ لیکن جب یہ بچے فوت ہوئے تو پتہ چلا کہ نابالغ اولاد کے پیدا ہونے کا دکھ کیا ہوتا ہے اور تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اللہ ان کو میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ عقیدہ، قیامت کے دن ایک ترازو قائم ہوگا جس کے ذریعے اعمال تولے جائیں گے۔ قیامت کے دن ایک ترازو ہوگا اور اتنا بڑا ہوگا جو کئی ترازو کے برابر ہوگا، اس لیے قرآن کریم میں اس میزان کو موازین کہا ہے، جس سے بندے سمجھتے ہیں کہ ایک ترازو نہیں ہوگا، کئی ترازو ہوں گے۔ تو قرآن میں میزان بھی ہے اور قرآن میں موازین بھی ہے، دونوں لفظ آئے ہیں۔ بہت بڑا ہوگا اور ایسے جو کئی ترازو کے برابر ہوتا ہے، اور ہر آدمی کے اعمال کو قیامت کے دن تولا جائے گا، اور وزن کی بنیاد اخلاص ہوگی، وزن کی بنیاد گنتی اور کثرت نہیں ہوگی۔ عقیدہ، قیامت کے دن موت کو ایک دمبے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ موت کو دمبے کی شکل دی جائے گی اور پھر دمبے کو ذبح کر دیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا کہ آج موت پر بھی موت آ چکی ہے، اب ہر شخص نے ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہے۔ عقیدہ، جہنم کی پشت پر پل صراط قائم ہوگا، یعنی حشر اور جنت کے درمیان یہ جو جگہ ہے یہ جہنم ہے، اور اس کے اوپر پل صراط قائم ہوگا، اسے کہتے ہیں جہنم کی پشت پر پل صراط قائم ہوگا۔ عقیدہ، پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اس سے گزرتے ہوئے 1500 سال لگ جائیں گے۔ 500 سال چڑھتے ہوئے، 500 سال اوپر سے گزرتے ہوئے، اور 500 سال اترائی کے، 1500 سال بال سے باریک اور تلوار سے تیز۔ اللہ اکبر۔ عقیدہ، پل صراط سے ہر شخص کو گزرنا ہوگا، کافر ہو تب، مومن ہو تب، کیونکہ یہ جنت اور جہنم کے، یہ حشر کے میدان اور جنت کے درمیان ہے۔ جس نے بھی جنت میں جانا ہے اس کو کراس کر کے جانا ہے، اور ظاہر ہے جس نے جہنم میں جانا اسے اسی کے اندر گرنا ہے۔ عقیدہ، ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق پل صراط سے گزرے گا، کوئی بجلی کی طرح، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح، اور کوئی
گھسٹ کر گزر جائے گا۔ جیسے اعمال ہیں ویسی ہی رفتار سے گزریں گے۔ عقیدہ: جنتی پل صراط سے گزر کر جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی پل صراط سے نہیں گزر سکیں گے بلکہ جہنم میں گر جائیں گے۔ جنتی پل صراط سے گزرے گا اور گزر کر جنت میں چلا جائے گا، اور جہنمی پل صراط پر چڑھے گا اور جہنم میں گر جائے گا، پل صراط سے گزر نہیں پائے گا اور جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔